لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. 1442 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کی آج ہماری 8th مجلس ہے. 7th آف محرم کی ڈیٹ ابھی گزری ہے، شب 8 ہے، اور آج کی مجلس کے لیے سورہ محمد کی ایک آیت کو تلاوت کیا گیا ہے. سورہ محمد قرآن کریم کا سورہ نمبر 47 ہے، اور اس کی اس آیت کے حوالے سے اللہ کے رسول کا ایک بڑا طویل خطبہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر دیا تھا. یہ وہی خطبہ ہے جس میں روایت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی ہے، اور اس خطبے کے درمیان سلمان فارسی نے پیغمبر سے بہت سارے سوالات کیے تھے. اس خطبے کا ٹاپک پیغمبر نے اپنے آخری خطبے میں، اپنے آخری حج میں تو ایک وہ خطبہ دیا، ورلڈ فیمس خطبہ، لاسٹ سیرمن یا لاسٹ حج کا سیرمن. اسی ٹریول میں پیغمبر نے غدیر خم کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان دو خطبوں کے بیچ میں اسی حج میں جو پیغمبر کی زندگی کا فرسٹ اینڈ لاسٹ حج تھا، حج واجب ہونے کے بعد رسول اللہ نے صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے، وہی ان کا فرسٹ حج ہے، وہی ان کا لاسٹ حج ہے. تو اس میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس خطبے میں آخری امام کا ذکر تھا اور آخری زمانے کی نشانیاں، سائنز آف ظہور. قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں یہ خطبہ علماء لکھتے ہیں، تو یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کیا ہے جس کی تفسیر میں یہ خطبہ کوٹ کیا جاتا ہے؟ آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا یہ لوگ یہ ویٹ کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان پر آئے گی سڈنلی، فقط جاء اشراطھا، جبکہ سائنز آف قیامت آ گئی. اچھا، اب اس آیت میں لفظ قیامت نہیں، لفظ ساعہ، الساعہ. یہ الساعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں، اور یہ الساعہ ظہور امام کو بھی کہتے ہیں. جیسے خود لفظ قیامت اس ڈے آف ججمنٹ کے لیے بھی ہے،
اور ظہور امام کے لیے بھی ہے، قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ۔ اسی طرح ایک لفظ اور قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے، الساعہ۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو الہی عظم البلا کی دعا کے آخر میں بھی الساعہ الساعہ الساعہ، الاجل الاجل الاجل۔ سورہ محمد کی آیت میں لفظ الساعہ آیا ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ساعت جو ہے، یہ قیامت جو ہے، جو ظہور امام ہے، ان تاتیہم بغتۃ، اچانک ہو جائے گا؟ بھئی یہ بیٹھے ہوئے سب لوگ آرام سے، اور اچانک معلومات سڈنلی امام اپیئر ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، اس کی سائنز ہیں جو سائنز ظاہر ہو گئی۔ اور پھر پیغمبر نے اسی آیت کو یہاں تک تلاوت کر کے وہ سائنز آف ظہور، ریمیننگ سائنز آف ظہور بتائیں۔ کل رات کی مجلس میں نے عرض کیا تھا نا کہ خود پیغمبر اسلام کی رسالت سائنز آف ظہور میں سے ایک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری حج میں ہے؟ نہیں، آخری حج بھی ہے، اور پیغمبر کی زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ 10th آف ذی الحج کو حج مکمل ہوتا ہے، 9th ذی الحج، 10th ذی الحج جو سمجھیے، اور ودن 3 منتھ پیغمبر کی وفات ہو گئی۔ تو بالکل یہ پیغمبر کی زندگی کے لاسٹ اسٹیجز ہیں۔ یہاں پہ پیغمبر نے آخری امام کا تذکرہ کیا۔ ابھی پہلے امام کی ولایت اور امامت بہت ہی اوپنلی پبلک کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ اس خطبے کے بعد جب پیغمبر مکے سے نکلے تو غدیر خم کے میدان میں میرے مولا کی ولایت کا ایک آفیشلی اناؤنسمنٹ ہوا ہے۔ اگرچہ پیغمبر اپنی زندگی میں بار بار علی کی ولایت، علی کی امامت، علی کی وصایت کا اعلان کرتے آ رہے تھے، لیکن ایک آفیشل وے کے اندر غدیر خم کے میدان میں من کنتو مولا کا اعلان تھا۔ یہ اس سے بھی پہلے کا خطبہ ہے۔ اور میں نے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، معراج مکے میں واقع ہوئی تھی، یعنی ہجرت سے بھی پہلے۔ ہجرت تاریخ اسلام کا وہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے کہ جہاں سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی مولا نے فکس کیا۔ اور ہجرت میں پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ ابھی پہلی اسلامی حکومت بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، مسلمان ابھی مکے میں، اور پیغمبر معراج پر گئے تو سفر معراج میں پیغمبر کو آخری امام کے بارے میں وحی نازل ہوئی آسمان پر، 7ویں آسمان پر پیغمبر پہ آخری امام کے بارے میں وحی نازل ہوئی۔ اگرچہ وہ پہلے مولا کے بارے میں بتایا، معراج کے سفر کا پرپز ہی میرے مولا کی ولایت تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ قرآن کہہ رہا ہے 15 پارے کی پہلی آیت، سورہ نمبر 17 بنی اسرائیل کی پہلی آیت، کہ اللہ اپنے بندے کو رات کے وقت آسمانوں پہ لے گیا تاکہ اپنی لنریہ، تاکہ اس کو دکھائے من آیاتنا، اپنی نشانی۔ اور مولا نے بار بار کہا انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی میں نشانی میں ہوں۔ اور اسی نشانی کو دکھانے کے لیے پیغمبر کو آسمان پہ بلایا گیا سفر معراج۔ تو روایت یہ ہے کہ اس سفر معراج میں آخری سٹیج میں اللہ نے سوال کیا کہ اے میرے حبیب، اب یہ ڈائریکٹ سوال و جواب ہو رہا ہے، یہاں جبرائیل کا انوالومنٹ نہیں۔ اے میرے حبیب، کیا تو نے اپنے لیے اپنا ایک وصی منتخب کر لیا؟
ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اس کا جانشین ہوتا ہے، اس کا سکسیسر ہوتا ہے. کیا تو نے اپنے لیے اپنا وصی منتخب کر لیا؟ کیا تو نے چوز کر لیا ہے تیرے بعد تیرا وصی کون ہوگا؟ پیغمبر نے کہا کہ خدا بندہ مجھے نبوت بھی تو نے عطا کی ہے، تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا وصی بھی تو ہی بنا. اب یہ اللہ اور رسول کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی ہے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سکسیسر اور جانشیر رسول بھی نہیں بناتا ہے، اللہ بناتا ہے. یا مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، ووٹنگ کر لیں، جس کو زیادہ ووٹ مل جائے وہ ہمارا خلیفہ بن گئے. وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ خود رسول اللہ جن کے سکسیسر کی بات ہو رہی ہے، جن کے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، جن کے بعد کا خلیفہ، وہ رسول اللہ کو بھی ایک طرح سے اختیار نہیں. نعوذ باللہ توہین نہ ہو جائے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبوت اللہ دیتا ہے، رسالت اللہ دیتا ہے، تو ان کا سکسیسر بھی اللہ بناتا ہے. شب معراج پہلا سوال تو یہ ہوا. تو اللہ نے کہا ہے حبیب میں نے تمہارے بھائی علی کو تمہارا وصی اور جانشین بنایا، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ اللہ سے محبت کرتا ہے. جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ تم سے دشمنی کرتا ہے، جو تم سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے. جو علی کا ساتھ دیتا ہے وہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، جو تمہارا ساتھ دیتا ہے وہ میرا ساتھ دے رہا ہے. جو علی سے جنگ کرتا ہے وہ تم سے جنگ کرتا ہے، جو تم سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. اب اس طرح سے میرے مولا کے فضائل بیان کیے جا رہے، اور جو بھی تمہاری امت میں شامل ہے میں ہر ایک کو جنت میں داخل کروں گا. شب معراج اعلان ہو رہا ہے کہ امت رسول والا ہر شخص جنتی. مگر پھر ایک ایسا جملہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ رسول بھی حیران ہو گئے. خدا نے کہا کہ تمہاری ساری امت کو جنت میں داخل کروں گا، صرف اس کو جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے، خود ہی وہ منع کر دے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا. پیغمبر حیران ہوئے کہ ایسا کون انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. کہا حبیب یہ وہ شخص ہے جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا. یہ ولایت علی کا انکار کر رہا ہے، نہیں، یہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت. اور پھر آخری جملہ یہ تھا کہ اسی علی اور تمہاری بیٹی بطول سے میں 11 معصوموں کو پیدا کروں گا، جن میں سے آخری میری وہ حجت ہوگا جو تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا اور عدل سے اس دنیا کو بھر دے گا. وہ حدیث جو آپ جمعے کے دن نماز کے خطبے میں بھی علماء سے سنتے ہیں، یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اللہ امام زمانہ کے ذریعے سے دنیا کو اس طرح عدل سے بھرے گا جیسے ظلم سے بھری ہوئی تھی ان کے ظاہر ہونے سے پہلے. تو معراج اسلام کی ایک طرح کی سٹارٹنگ. ابھی اسلامی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی اسلامی حکومت اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی ہے، اور امام زمانہ کا تذکرہ شروع ہو گیا. پھر اس میں رسول نے ایک سوال کر لیا. جعفری سینٹر اٹلانٹا کے بہت سارے مومنین نے اس سال مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ امام زمانہ پہ بات کریں. یہ جعفری سینٹر اٹلانٹا کے مومنین کی ریکویسٹ نہیں ہے. شب معراج جب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ تمہاری نسل میں جو 11 پیدا ہوں گے علی اور بطول کے ذریعے سے، تو آخری اس میں دنیا میں عدل کا نظام لائے گا. پیغمبر نے سوال کیا یا اللہ یہ کب ہوگا، میرا وہ بیٹا کب ظاہر ہوگا. اور پھر خدا نے اس کے بعد پہلا خطبہ اللہ نے دیا سائنز آف ظہور. کہا کہ اے میرے حبیب جب دنیا کے یہ حالات ہوں، پھر کچھ اس میں نشانیاں بتائی گئی. وہ جو میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں اب جو
لاسٹ 3-4 مجلسیں ہیں، یہ والی حدیث ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ان مجلسوں میں آ جائے گی. تو رسول اللہ نے یہ انٹرسٹ شو کیا کہ سائنس آف ظہور کیا ہے. اب نعوذ باللہ توہین رسالت نہ ہو، رسول کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے سائنس آف ظہور کا. لیکن اس کے بعد جب آخری حج کے موقع پر سورہ محمد کی آیت کی تلاوت کی تو اب پیغمبر کے جتنے اہم صحابی ہیں وہ سب انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. سلمان فارسی ٹاپ آف دا لسٹ، جابر ابن عبداللہ انصاری اہم ترین صحابی. اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا کہ ہر امام کے صحابی ایک سوال ضرور کرتے تھے، اور اسی میں پھر ایک حدیث کل بیان ہونا شروع ہوئی تھی، بلکہ 2 دن سے بیان ہو رہی ہے، اس کو ذرا سا آگے بڑھانا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول سائنس آف ظہور ایک اہم ترین امپورٹنٹ سائن یہ بتا رہا کہ دین خدا جو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی چیز نعوذ باللہ ایڈ یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ. یہ میں نے بیچ کی آیت کے چند لفظ چھوڑ دی کہ اگر ہمارا رسول بھی اپنی طرف سے دین میں کچھ چیزیں کہے گا تو ہم اس کو بھی گردن سے پکڑ لیں گے. نعوذ باللہ نہیں، مجھے یہ جملے نہیں کہنا چاہیے اگرچہ قرآن کی آیت. پیغمبر کا اسٹیٹس بہت ہائی، وہ خالی دل میں کوئی خواہش ظاہر کرتے ہیں، اللہ اسی کو حکم خدا بنا دیتا. سورہ بقرہ 2 پارہ سیقول، پہلا پیج. اے حبیب ہم نے قبلہ چینج کر دیا کیونکہ تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ مجھے دوسرا قبلہ چاہیے. قبلہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سینٹر، ہماری تمام نمازیں اسی کے اوپر. پیغمبر کے دل میں خیال آیا، اللہ نے اس کو حکم خدا بنا دیا. پیغمبر کا رتبہ بہت بلند، لیکن اسلام ایک اصول بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. رسول بھی خواہش ظاہر کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، حکم اللہ دے گا. چاہے وہ رسول کے جانشین کا مسئلہ ہو اور چاہے وہ اسلام کے کسی حلال و حرام کا مسئلہ ہو. مگر آخری زمانے میں یہ ہوگا کہ جو کام رسول بھی نہیں کرتے تھے، میں پھر کہہ دوں کہ ہمارے عقیدے سے کر سکتے تھے، نہیں کرتے، وہ ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ انجام دے گا. جس کا دل چاہے گا حلال خدا بنا لے گا، جس کا دل چاہے گا حرام خدا بنا دے گا. حلال بھی ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے، حرام بھی اپنی مرضی سے بنائیں گے. شریعت ہمارے لیے کھیل بن جائے گی. یہ وہ ذرا سا کل کی حدیث سے ربط میں لانا. اور ایگزامپل کے طور پہ پیغمبر اسلام نے 4 اہم ترین گناہ بتائے جو گناہان کبیرہ. اور یہاں پر یہ بھی کلیئر کر دیا جائے کہ یہ جب حلال اور حرام اور شریعت کے واجبات اور احکام ہر آدمی اپنی مرضی سے بنانے لگے گا. ہمارے ہاں تو میں نے کہا نا کہ رسول اور امام بھی یہ کام نہیں کرتے. ان سے بھی پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں رسول کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کیا کہتا ہے. اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہمارے ہاں یہ غلطی آئے گی، یہ سائن آف ظہور. آخری زمانے میں روایت یہ بھی ایک سائن آف ظہور کہ آخری زمانے میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ جس کو ذلیل کیا جائے گا وہ علماء ہوں گے، صحیح عالم. لوگ یہ پیغمبر کی حدیث کا جملہ سنیے
کسی چور اور ڈاکو کے مرنے پر اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا ایک سچی عالم کے مرنے پہ خوش ہوں گے. اور بھی بہت ساری اس سے ریلیٹڈ حدیث ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یہ حلال اور حرام تو اسی لیے لوگ بنائیں گے کہ ہم کو عالم سے کچھ پوچھنا ہی نہیں، ہم کوئی اس سے کم ہیں، ہم کوئی اس سے چھوٹے ہیں. لیکن پھر آخر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لینا ہے، آپ کو اس سے علاج نہیں کرانا ہے، خود ہی آپ کو اپنا علاج کرنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت، یا ایسی بیماری کہ جو اب کسی کے کنٹرول میں نہیں. چنانچہ آخری زمانے کی نشانی میں یہ حدیث بھی ہے جو بہت مشہور ہے. مجھے معلوم ہے کہ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سائنس آف ظہور، تو آپ یہ ساری چیزیں نہیں سننا چاہتے ہیں. آپ سننا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہوگا آخری زمانے میں، یورپ میں کیا ہوگا، جاپان میں کیا ہوگا، کون پرائم منسٹر آئے گا، کون بادشاہ مرے گا، کہاں پہ جنگیں ہوں گی، کہاں پہ فوجیں جائیں گی. اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بی بی سی اور سی این این اور اسکائی نیوز اور جو دوسرے چینل ہیں ان کی نیوز سے ٹیلی کیا جائے حدیثوں کو. اور میں تو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو بڑی جنرل ٹائپ کی لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم پہنچیں گے وہیں پہ. بس اب یہ ہماری تقاریر آہستہ آہستہ اینڈ پر بھی جا رہی ہے اور اس موضوع پر بھی جا رہی ہے. لیکن اب یہ پہلے یہ جرنلائز باتیں بھی سمجھ لیجیے کہ عالم سے دوری کا نتیجہ یہ نکلے گا. اچھا، یہاں پہ ایک روایت میں ایک لفظ ہے، فاسق اور فاجر عالم تو معاشرے میں چھا جائیں گے اور متقی اور پرہیزگار عالم ذلیل بنا دیے جائیں گے. یزید کے زمانے میں یہی تھا، معاویہ کے زمانے میں یہی تھا، بنو امیہ کے زمانے میں یہی تھا، بنو عباس کے زمانے میں یہی تھا. جھوٹے جھوٹے عالم سامنے لائے جاتے تھے، امام معصوم کو اگنور کیا جاتا تھا، کوشش کی جاتی تھی، پھر بھی مجبور ہو کے ان کو بھی آنا پڑتا تھا، لیکن بہت کم. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب دیکھیے جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی بہت مشہور. لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه مساجدهم معمورا ومن الهداية خالية ابدانهم قريبا وقلوبهم بعيدا. یہ تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، اس سے بہت تفصیل میں نہیں جا رہا. کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن ہوگا لیکن نہیں ہوگا، قرآن ہوگا لیکن نہیں ہوگا. لا يبقى من القرآن الا رسمه، بس وہ جو کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی قرآن رہ جائے گا. یہ تو قرآن رہ جائے گا. لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا تو رہ جائے گا، لیکن پورا معاشرہ انہی کاذبین سے بھر جائے گا جن کے اوپر یہ آیت لعنت کر رہی. قرآن تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو اسلامی سوسائٹی اور مومنین کی کمیونٹی میں نظر آئے. ہمارا ایک ایک امام باڑہ، ہمارا ایک ایک سینٹر، ہماری ایک ایک مسجد قرآن ہو. تو اب یہ کہا کہ قرآن ہوگا، قرآن ختم نہیں ہوگا، لیکن خالی لکھا ہوا قرآن. وَلَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اور اسلام کا بس خالی نام رہ جائے گا، نہ اسلام نظر کہیں نہیں آئے گا. ہاں نام رہے گا، ایسا بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نام ختم ہو جائے گا. پتہ چلے گا دنیا میں 1 نہیں 2 بلین مسلمان، اور اسی کا تیسرا جملہ اسلام کا نام رہ جائے گا اور مسلمان بھی خالی نام کے مسلمان ہوں گے. یہ پیغمبر کی وہ مشہور حدیث ہے جو کم سے کم 12 یا 13 مختلف دفعہ پیغمبر نے ارشاد فرمائی. اور پھر جب اسلام خالی نام کا ہوگا تو ان کی مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہوں گی. جس مسجد میں جائیے کراؤڈ بہت زیادہ، یعنی ماحول ایسا بنے گا کہ باقی مذہب والے
اپنے پلیس آف ورشپ کو سیل کر رہے ہیں، آن سیل. لوگ ہی نہیں آتے ہیں، خالی پڑی ہے. اور مسلمانوں کی ہر مسجد جب بھی بنائی جاتی ہے تو وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، معلوم ہوا کہ نہیں پبلک اور بڑھ گئی، بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی. لیکن انسانوں سے وَمِنَ الْہِدَایَةِ خالیہ، ہدایت سے خالی ہے. ہدایت کہیں نہیں ملے گی آپ کو. قلوبہم قریبا، مسجد میں اجسادہم قریبا، مسجد میں لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کسی گیدرنگ میں تو جسم ایک دوسرے کے اندر ہوں گے، ٹکرا رہے ہوں گے. لیکن وَقُلُوبُهُمْ بَعِيدًا، جتنی ان کی باڈیز قریب ہوں گی اتنا ہی ان کا دل ایک دوسرے سے دور ہوگا. اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ شریعت کو ایک کھیل بنا لیا. اور شریعت کو کھیل اس لیے بنایا کہ جو شریعت کے پروٹیکٹر اور شریعت کے ہم تک پہنچانے والے پرووائڈر ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا. جب رسول اللہ پر بہت بڑا یہ اعتراض ہو سکتا تھا اگر غدیر خم کا واقعہ نہ ہوتا کہ یا رسول اللہ ایک عام عقل رکھنے والا انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو پھر وہ اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرتا. آپ اتنا بڑا دین اسلام لے کر آئے اور بغیر کسی محافظ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. امپاسبل. باپ بھی دنیا سے جاتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے کوئی گارجین کو مقرر کر جاتا، اور آپ بلینز مسلمان اور ان کے لیے کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے. غدیر خم کا واقعہ ضروری تھا، لیکن وہی اعتراض پھر زمانے کے امام پر آ جائے گا جو آخری رسول پر اعتراض تھا. اور جو ہم باقی مسلمان بھائیوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی دشمنی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، ہم تم سے جھگڑا نہیں چاہتے، ہمارے سوال کا جواب دے دو کہ ایک چھوٹی سی پراپرٹی کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے اسلام ایسے ہی. لیکن وہی آبجیکشن پلٹ کے ہم پر آئے گا آخری امام کہ تم مانتے ہو کہ امام اسلام کی اور دین کی حفاظت کرنے والے ہیں نا، تو جب امام غیبت میں جا رہے تھے تو وہی تو غلطی انہوں نے بھی کی جو تم ہم سے کہہ رہے. کوئی اپنا محافظ چھوڑ کے گئے اس امت پر، اپنے ماننے والوں پر. دیکھیے امت تو امام کی اولاد ہے نا، اپنی اس اولاد کی حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کر کے گئے. ایک ول بھی آدمی لکھتا ہے تو اس کے اندر نام لکھتا ہے کہ میری ول کے اوپر کون عمل کرے گا. کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ایکسیکیوٹر کون ہوگا اس کا. ہمارے بچوں کے لیے میں کس کو سرپرست رکھ رہا ہوں. تو اگر رسول کی رسالت وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ غدیر کا واقعہ ہونا چاہیے، تو امام زمانہ کی غیبت بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مرجعیت کا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. کوئی تو ہونا جو امام کی غیر موجودگی مینس ان کی ڈسپیئر، ان کی غیبت میں امت کے مسائل کو حل کرے، امت کو سہارا دے. روایت ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا آل محمد کے یتیموں کو سپورٹ کرنے والوں کو لاؤ، اور علماء لائے جائیں گے. باپ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کو یتیم کہا جاتا ہے. امام غیبت میں چلے گئے ہیں تو ہم یتیمان آل محمد ہیں. مگر امام نے مقرر کیا ہے، پورا ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے جس کو مرجعیت کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں. یاد رکھیے اگر کسی کو رسول کی رسالت ختم کرنا تو رسول پر اٹیک نہیں کرے گا، وہ علی کی امامت پہ اٹیک کرے گا، کیونکہ یہ بچانے والے رسول کی رسالت. اور کسی کو اگر امامت کے اوپر اٹیک کر کے ختم کرنا ہے تو وہ مرجعیت پہ اٹیک کرے گا کہ جب تک کہ یہ مرجعیت موجود ہے، خود امام کا اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ایک انسٹیٹیوشن. تو غیبت کے اندر سائنس آف ظہور مراجع کے حوالے سے بہت زیادہ، علماء کے حوالے سے، مراجع کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے، وارننگ دی گئی، الرٹ کیا گیا. اچھا اب ایک روایت بھی ہے
یہ روایت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کے لیے، ہو سکتا ہے آج ہی کے لیے. روایت یہ ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ آخری زمانے کے حالات ڈسکس ہونے لگے. ائمہ طاہرین کا تو یہ بہت ہی فیوریٹ ٹاپک تھا. تو اس میں امام نے ایک مرتبہ کہا خراسان خراسان، سجستان سجستان. راوی کہتا ہے کہ اس طرح امام نے کہا کہ امام کے اسٹائل سے اور بات کرنے کے طریقے سے ہی لگا کہ امام ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں. کیا کہا امام نے؟ کہ خراسان کا علاقہ سیستان کا علاقہ. راوی کہتا ہے کہ انداز یہ تھا کہ جیسے یہ سیستان کا علاقہ ہے جو امام کے شیعوں اور امام کے ماننے والوں کو بچائے گا، ان کے دین کی حفاظت کرے گا. اب اس سیستان کے علاقے سے ہی تعلق رکھنے والی ایک عظیم شخصیت، ہم میں سے بہت سو کی مرجع ہے آیت اللہ سیستان، اور خراسان کے علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی اہم شخصیت رہبر انقلاب آغا خامنہ. خراسان کے ہیں، ایک سیستان کے ہیں، اور دونوں کا نام اس حدیث میں آیا جس میں آخری زمانے کے شیعوں کی حالت بتائی جا رہی. لیکن اس سے پہلے کہ میں ذرا سی کچھ اسپیسیفائی سائنز آف ظہور آپ کے سامنے پیش کروں، ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کر دوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جو کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے نا، وہ بلا وجہ ہم نے اپنے کندھوں پہ لے لیا. اب میں ان لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو انٹینشنلی اور پرپزلی علماء کے یا مراجع کے دشمن ہیں، اور نہ ہی وہ میری بات سنیں گے. آج کل تو اس سال کا ایام ازاں آپ کے پاس ایک ٹائم پہ بہت چوائس ہوتا ہے. مجلس میں اگر آپ جائیں، گھنٹے کی ڈرائیو کر کے امام باڑے میں پہنچ کے بیٹھ کے اب جیسا بھی اسپیکر ہے سننا ہی سننا. واپس اب مجلس چھوڑ کے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ آن لائن میں بہت ہی آسانی، ادھر سے کلک کیا ادھر پہنچ گئے، ادھر سے کلک کیا ادھر پہنچ گئے. تو مجھے پتا ہے کہ کون سا مومنین کا گروپ ہے جو مجھے پسند سنے گا. پسند تو خیر کوئی نہیں کرتا ہے، نہ مجھے چاہیے پسندیدگی، لیکن جو سن لے گا. تو اس کے اندر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ کوئی کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کے کرنے ہی کے نہیں. اب یہ جعفری سیکٹر اٹلانٹا میں اس وقت اگر لائٹ کا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے لائٹ کو ٹھیک کرنے لگے. ایک ٹرسٹ ہے، ایک کمیٹی ہے، ایک انتظامیہ ہے، وہ اس کو سنبھال لے گی. اور فرض کیجئے کہ اگر ان کو نہیں معلوم کہ یہ پرابلم ہوا ہے، تب بھی آپ کو یہ اجازت اور اختیار نہیں، آپ جا کے ان کو انفارم کریں، وہ آ کے ٹھیک کریں گے. یہ ان کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دنیا کے ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی قانون توڑ رہا ہے، آپ جا کے لا انفورسنگ اتھارٹیز کو بتائیے کہ یہ قانون توڑا ہے. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو پنش کریں اور کسی کو سزا دیں اور کسی کو پکڑ لیں. مثالیں بہت ہیں لیکن ٹائم تو میرے پاس کم رہ جاتا ہے. پتہ نہیں 50 سال 46 بلکہ 47 ایئر ہے جب میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں، لیکن اب تک میں مجلس کے شروع کے حصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں. اس میں تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، آخر میں پرابلم ہو جاتا ہے. تو ہم وہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رہے ہیں جو ہماری ڈیوٹی ہے ہی نہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کام آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن وہ آپ کرتے ہیں، اچھا کام ہوتا ہے، آپ کو اجازت. کچرا اٹھانا آپ کا کام نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں کہیں ٹیشو پڑے ہیں، کہیں چائے کے خالی کپ پڑے ہیں، آپ نے اٹھا کے اس کو ڈال دیا، اگرچہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ہم کو یہ رائٹ بھی نہیں ہے کہ ہم انٹرفیئر کریں. آج کل ہم یہی کر رہے ہیں. اب بات کیا ہے؟ تاریخ شیعہ کے بہت بڑے عالم شیخ مفید
کس کس طرح سے شیخ مفید کا انٹروڈکشن آپ سے کرایا جائے. نہج البلاغہ ہر مومن کو پتا ہے، سید رضی کی کتاب ہے. سید رضی اسٹوڈنٹ ہیں شیخ مفید کے، اور ان کے بڑے بھائی جو علم میں ان سے بھی بڑے، سید مرتضی، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں شیخ مفید کے. اچھا، اسٹوڈنٹ تو بہت ہے، میں نے دو کے نام کیوں لی؟ اس لیے کہ شیخ مفید اپنے زمانے کے مرجع تھے، اور مرجع کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اجتہاد کی تعلیم دے. اور انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ شہزادی فاطمہ پورے حجاب کے ساتھ آئی ہیں، دو بچوں کو لے کر. شیخ مفید کے سامنے بچے بٹھائے اور کہا کہ یا شیخ علمہم الفقہ، میں اپنے بچوں کو لے کے آئی ہوں، تم اسے دین کی تعلیم دو. اور شیخ مفید کی آنکھ کھل گئی ہے خواب دیکھتے ہی، اور روتے رہے. خدا بندہ، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا، میں اور شہزادی کے اولاد کو تعلیم دوں. اگلی صبح جب وہ مسجد میں گئے، کیونکہ ہمارے حوزے میں عموماً مجتہدین کی کلاسز مسجدوں میں ہوتی، دل نہیں لگ رہا ہے آج اسٹوڈنٹس کو درس دینے کے لیے. رات کا خواب، اس زمانے کے ایک انتہائی شریف سید گھرانے کی ایک انتہائی قابل احترام خاتون اپنے دو بیٹوں کو لے کے آتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے جیسے رات کو خواب میں شہزادی فاطمہ کو دیکھا، اور اسی طرح لا کے ان بچوں کو وہیں بٹھاتی ہے جہاں رات کو شہزادی نے حسنین کو بٹھایا تھا، اور وہی ایک جملہ کہتی ہے کہ اے شیخ میرے ان بچوں کو دین کی تعلیم دے. سمجھ گئے شیخ کہ شہزادی کا میسج کیا تھا. اتنی محنت سے پڑھایا کہ ایک سید رضی بنے اور ایک سید مرتضی. سید رضی نے نہج البلاغہ جیسا ماسٹر پیس ہمارے سامنے پیش کیا. سید مرتضی کو مولائے کائنات نے ایک ٹائٹل دیا، علم الہدا، یہ ہدایت کا علم اور فلیگ ہے. مولا کہیں جو خود ہدایت ہے. اور ایسے بہت سارے ان کے شاگرد ہیں. شیخ طوسی بھی انہی شیخ مفید کے شاگرد جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف بنائے. جب آپ مولا کے روضے سے نکلتے ہیں اور وادی السلام کے قبرستان جانا چاہتے ہیں تو روضے سے نکلنے کے بعد لیفٹ سائڈ پر جو سب سے پہلے مسجد پڑتی وہ شیخ طوسی کا گھر تھا، وہیں پہ حوضہ بنا تھا، وہیں پہ آج ان کی قبر ہے. لیکن شیخ مفید کا ایک خاص رول ہے شیعہ ہسٹری کہ شیخ مفید کے زمانے میں اسلامی دنیا کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اور اتنے پرابلم آ گئے تھے کہ ڈائریکٹ امام زمانہ نے شیخ مفید کو گائیڈنس دی، 3 خط الگ الگ ٹائم پر ان کے نام بھجوائے، اور ٹائٹل کیا تھا؟ الاخ الکریم، اے میرے عزت والے بھائی. امام زمانہ کا ریٹن میں لیٹر آ رہا. ابھی 4-5 مہینے شیخ مفید کا زمانہ بہت ڈسکس ہوا تھا اسلامی میڈیا میں. شیخ مفید کا نام نہیں آیا تھا وہ ٹائم پیریڈ، کیونکہ شیخ مفید کے ٹائم پیریڈ میں کئی سال مور دین ونس حج ہوا ہی نہیں. تو اب یہ جو پچھلے 4-5 مہینے سے ایک ڈسکشن چل رہا تھا نا کہ کیا اسلامک ہسٹری میں اس سے پہلے کوئی ٹائم ایسا گزرا ہے کہ حج نہیں ہوا، تو باقاعدہ ہسٹری کو جب ٹریس کیا گیا تو ایسے کئی سال سامنے آ گئے، کئی موقع شیخ مفید کے زمانے میں بھی حج نہیں ہوا تھا. اور اگر آپ ویسے میری پرانی مجلسیں سنی تو میں 40 سال سے کہہ رہا تھا کہ بعض شیعوں کے دماغ میں یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ظہور امام کی ایک سائن یہ ہے کہ اس سال حج نہیں ہوگا. میں نے کہا غلط ہے یہ، اس سے پہلے بھی کئی سال حج نہیں ہوا. اس پہ انشاءاللہ میں کل یا پرسوں بات کروں گا، ابھی چھوڑ دیجیے. تو شیخ مفید عظیم ترین مرجع، بہت امپورٹنٹ ان کا رول. ان کے ایک شاگرد نے حوضہ علمیہ نجف بنایا، دوسرے نے نہج البلاغہ، تیسرے نے ہدایت کے علم کا ٹائٹل مولا سے لیا. اس زمانے میں شیعت کی یہ لیڈر تھے، شیعت کو لیڈ کر رہے تھے، جو پرابلم کا ہی زمانہ تھا، پرابلم ہی پرابلم. یہ شیخ مفید بغداد کی مسجد میں بیٹھے
بغداد میں آج بھی آپ کو محلہ کرخ نظر آئے گا. یہ زمانے میں پورا شیعہ محلہ تھا, پوری شیعہ بستی, جیسے آپ کی تاج پور و جمال پور پوری شیعہ بستی, وہاں پہ یہ درس دیتے تھے. اس کے بعد پھر جب ان کے شاگرد شیخ طوسی نے وہاں درس دیا اور ایک دفعہ شیعہ سنی رائٹ ہوا اور پورا شیعوں کا محلہ جلا دیا گیا, تب شیخ طوسی وہاں سے شفٹ ہوئے نجف. تو شیخ مفید بغداد میں بیٹھے ہیں, درس بھی دے رہے ہیں, اور لوگ بہت امپورٹنٹ مسئلے لے کے آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شخص بہت ہی گھبرایا مسجد میں داخل ہوا, یا شیخ یا شیخ یا شیخ, بہت ارجنٹ مسئلہ ہے, فوراً جواب دیجئے, باقی ساری چیزیں روک لیجئے. کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا بغداد کے قریب ایک گاؤں میں رہتا ہوں, وہاں پہ ایک پریگننٹ عورت کا انتقال ہو گیا, لیکن پیٹ میں بچہ ابھی زندہ, اور اب ہمارے گاؤں ہے, وہاں عالم تو ہوتے نہیں, گاؤں میں ڈسپیوٹ ہو گیا. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچہ زندہ ہے تو ماں کا پیٹ کاٹو, بچے کو نکالو, پھر ماں کو دفن کرو. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میت کی بے حرمتی تو حرام ہے, غسل میت میں بھی یہ امام نے ہمیں گائیڈنس دی کہ پانی بھی اس طرح سے نہ ڈالو کہ میت کو تکلیف ہو, پیٹ کیسے کاٹے. اور پرانا زمانہ ہے, کوئی اینستھیسیا وغیرہ کا تو سلسلہ ہی نہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں, فوراً فیصلہ کرنا ہے ورنہ بچہ مر جائے گا ماں کے پیٹ میں. شیخ بس یہی فرق ہوتا ہے امام معصوم میں اور مرجے میں. نہ مرجے کی نالج کمپلیٹ ہوتی ہے, نہ مرجے ہر وقت اتنا اٹینٹیو رہ سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے مرجے, امام غلطی نہیں کر سکتے, امام معصوم ہے, جو غلطی کرے وہ امام نہیں ہوگا, مرجے غلطی کر سکتا ہے. شیخ اس وقت پتہ نہیں کس خیال میں تھے, بے اختیار کہا کہ نہیں, میت کا احترام اور رسپیکٹ لازم ہے, اسی طرح سے عورت کو دفن کر دو, بات ختم ہو گئی. ایک مرجے کے پاس دن میں 500 آدمی سوال کرنے آتے ہیں. کئی سال گزر گئے, شیخ اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں. ایک آدمی اپنے ساتھ 5 سال 6 سال کے بچے کو لے کے آیا, شیخ کو سلام کیا, یا شیخ آپ نے مجھے پہچانا؟ شیخ نے دیکھا, کہا نہیں پہچانا, تو کون؟ تو کہا جب مجھے نہیں پہچانا تو اس بچے کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ نہیں پہچانا. کہا کہ یا شیخ میں وہی آدمی ہوں جو آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ اس پریگننٹ عورت کو اسی طرح سے دفن کر دوں, اور میں یہ مسئلہ لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا تھا. گاؤں کے قریب پہنچا تو آپ کا میسنجر مجھے ملا. شیخ چونکے, میرا میسنجر؟ ہاں, وہ ایک آدمی آیا تھا جو مجھے آواز دے کے روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سنو, تم نے شیخ سے مسئلہ پوچھا ہے نا, شیخ کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے. شیخ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, بچے کی جان بچانا واجب ہے, ماں کا پیٹ کاٹو, بچے کو نکالو, پھر ماں کو دفن کرو. بالکل ٹائم پر آپ نے وہ آدمی بھیجا تھا, میں گاؤں میں انٹر ہونے والا تھا, یہ وہی بچہ. ورنہ آج یہ نام و نشان نہیں ہوتا, ماں کے ساتھ قبر میں دفن ہو کے مر جاتا. شیخ کو تو اچھی طرح یاد ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی مسئلہ بتا کے پھر کسی آدمی کو اپنے میسنجر کو بھیجا. سمجھ گئے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, بچے کو دیکھا ہے, بے اختیار شیخ رونے لگے, اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا کہ یا شیخ تم لوگوں کو مسئلے بتا رہے اور ایک مومن کا بچہ تمہاری وجہ سے مارا جاتا, تم قاتل ہوتے. شیخ نے اعلان کر دیا کہ آج سے میں فتویٰ نہیں دوں گا, میں اتنے بڑی رسپانسبلٹی اپنے کندھے پہ نہیں لے سکتا. سارے شیعہ پریشان. آج کا زمانہ ہوتا تو مٹھائیاں بانٹی جاتی, عید سیلیبریٹ کی جاتی, ایک دوسرے سے لوگ گلے ملتے, اور عموماً اس ٹائپ کے لوگ جو مرجعیت کے خلاف ہوتے ہیں نا, ان کے ہاں تو حجاب بھی نہیں ہوتا ہے, تو عورتیں اور مرد ہاتھ ملا رہے ہوتے. عموماً ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اینٹی مرجع تو ہیں لیکن اینٹی دین اور شریعت نہیں ہے. شیخ نے کہا کہ نہیں بھائی, اپنے اعمال کا جواب قیامت میں دینا مشکل ہے, کجا یہ کہ جن جن کو میں مسئلے بتاؤں گا سب کا جواب مجھے دینا پڑے گا. یہ حدیث میں بھی ہے, جب بھی کوئی مرجع آپ کو فتویٰ بتاتا ہے, آپ کی ذمہ داری ختم ہے. قیامت میں خدا پوچھے گا یہ کام کیوں کیا آپ نے؟ ہمارے مرجع نے کہا تھا. اگر وہ مرجع صحیح ہے, اب سوال جواب, غلطی آپ نے کی ہے, گناہ آپ نے کیا, سوال جواب اس مرجع سے ہوگا. شیخ اب یہ ذمہ داری, اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی ہے, فتویٰ دینا بند کر دی. چند دن گزرے تھے, معلوم ہے آپ کو کہ ہر شب جمعہ
عام آدمی بھی کربلا کی زیارت کو جاتا ہے، یہ علماء اور مراجع بھی. شیخ بغداد سے کربلا جا رہے ہیں شب جمعہ زیارت کے لیے. پرانے زمانے میں تو ٹریولنگ اکیلے نہیں ہوتی تھی، اور اسلام منع بھی کرتا ہے کہ ٹریولنگ اکیلے مت کرو. چلے تو راستے میں کوئی مل گیا، پتہ چلا کہ یہ اسی راستے پہ جا رہا ہے، کربلا نہیں جائے گا، کربلا کے قریب ایک گاؤں میں جائے گا، لیکن چلو وہاں تک تو ساتھ رہے گا نا. اب جب چل رہے ہیں تو راستے میں باتیں بھی شروع ہو گئی، اور شیخ حیران ہو گئے، یہ کون آدمی، اتنی اس کی نالج، اتنا اس کا علم. میں اس وقت شیعہ دنیا کا سب سے بڑا عالم، بلکہ تمام مسلمانوں میں سب سے بڑا عالم، اور اس کے سامنے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ آتے ہی نہیں ہے، جاہل ہوں. یہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ اب باتیں ہو رہی ہیں اور شیخ اس سے اتنا امپریس ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں سے دو راستے جاتے تھے، کربلا اور ایک اس آدمی کے گاؤں. شیخ نے کہا اچھا خدا حافظ، تم اپنے راستے جاؤ، میں کربلا جا رہا ہوں. اس نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا شیخ آپ نے اتنی باتیں مجھ سے کی، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فتویٰ دینا کیوں بند کر دی؟ آپ نے اپنی تقلید کروانا کیوں بند کر دی؟ شیخ نے جواب دیا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی. اس آدمی نے کہا کہ یا شیخ آپ فتویٰ دینا بند نہ کریں، آپ کا کام ہے مسئلہ بتانا، غلطی ہو جائے تو میں اس غلطی کو ٹھیک کرنے والا موجود ہوں نا. یہ جملہ کوئی شیخ سے کہے، یعنی آغا سیستانی سے کوئی یہ جملہ کہے، آغا خامنہئی سے کوئی یہ جملہ کہے. شیخ نے چونک کے دیکھا یہ جملہ تو ایک ہی آدمی کہہ سکتا، امام. چونک کے دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے. شیخ نے اگلے دن سے دوبارہ فتویٰ دینا شروع کر دیا. تو یہ ڈیوٹی امام کی ہے، یہ رسپانسبلٹی امام کی ہے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. عالم غلطی کرے، مجتہد غلطی کرے، مرجع کا فتویٰ فرض کیجئے غلط ہو جائے، صحیح ہو جائے، اٹس نن آف یور بزنس. بہت بدتمیزی کا انگریزی کا جملہ ہے، جب مجھ سے کوئی کہتا ہے تو میرے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی، لیکن اس وقت کہنا پڑ رہا ہے. ایک امام کے ہم قائل ہیں نا، ہمارا ایک امام ہے نا، پردہ غیبت میں صحیح ہے نا، اور یہ اس کے نائب ہیں. اگر یہ اتنی بڑی کوئی غلطی یا بلنڈر کریں گے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ انٹرفیئر کر کے اس کو ٹھیک کریں. فرض کیجئے کہ مجتہد غلط فتویٰ دے رہا ہے، نماز میں کہہ رہا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ، تشہد میں نہیں کہہ سکتے. فرض کیجئے آپ کے حساب سے وہ غلط نمازیں لوگوں کو بتا رہا، تو ایک اس کا آقا بھی موجود ہے، ایک اسلام کا محافظ بھی موجود ہے، وہ اس غلطی کو ٹھیک کر دے گا. فرضی مثال میں نے دی. تو سائنس آف ظہور میں یہ بھی کہ اس مرجعیت کے ادارے کو بہت کمزور کیا جائے گا، ان جنرل نہیں، ان پارٹیکولر، اور اس کے علاوہ تمام علماء کی بھی صحیح عالم کی توہین کی جائے گی. اب روایت میں یہ کہ لوگوں کو بہکانے والے عالم کو بڑی عزت ملے گی، اور ہدایت بتانے والے عالم کی ہر جگہ توہین کی جائے گی. یہ سائنس آف ظہور. یہ اگر آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. ٹھیک ہے آخری زمانے میں بہت پیک پر اس کو پہنچا دیں گے، لیکن ہر دور میں یہ پرابلم رہا. ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم غیبت امام کے دور میں ہیں، تو جتنی برائی، جتنی خرابی، جتنی تہمتیں، جتنے الزامات ہیں وہ سب مراجع پہ لگ رہے ہیں. اگر خود امام کا زمانہ ایسا ہوتا کہ امام ہمارے سامنے ہوتے تو بہت سارے سو کالڈ امام سے محبت کرنے والے یہی ساری باتیں امام پہ کر رہے ہوتے. تاریخ اسلام میں اس اعتبار سے سب سے مظلوم امام کون ہے؟ امام حسن مجتبی. کتنا مظلوم امام ہے، کیا کیا تہمتیں ان پہ نہیں لگائی گئی، کیا کیا ایلیگیشن نہیں لگائے گئے، کتنے ان کی مخالفت نہیں کی گئی، اور کن لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی فوج میں شامل ہیں. نہ تو میرے پاس ٹائم ہے کہ میں کوئی ڈرامے ورامے دیکھوں، نہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ، لیکن میں نے سنا ہے کہ مختار نامے کی جو سیریل ایران سے بنی ہے اس میں بھی وہ تھوڑا سے ماحول اور حالات دکھائے گئے.
جو مرجعیت کے خلاف آج کل کچھ ہو رہا ہے، اس کو آپ 1 ملین سے ملٹیپلائی کریں، وہ امام حسن کا زمانہ تھا. اور سب سے بڑا الزام تو یہی لگایا گیا کہ امام حسن موت سے بہت ڈرتے ہیں، سیکریفائس دینے کو تیار نہیں، زندگی بہت پیاری، اپنی جان بچانے کے لیے معاویہ جیسے انسان سے کمپرومائز کر کے کچھ پیسے لے لیے اور گھر جا کے بیٹھ گئے. اب اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں، کیونکہ یہ مجالس کا ایک خاص ٹاپک ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں. حسن مجتبیٰ پہ سب سے بڑا الزام یہ لگایا گیا کہ حسن مجتبیٰ زندگی سے محبت کرتے تھے، جان ان کو بہت پیاری تھی. حسن کے لال قاسم کو یہ ثابت کرنا کہ میرے باپ پہ جو تہمت اور الزام لگایا گیا وہ کتنا غلط، آ کے دیکھو حسن کے خون کا اثر کیا ہوتا. آ کے دیکھو کہ جو حسن کی اولاد ہے وہ تم کو بتائے گی کہ حسن مجتبیٰ کے پاس موت سے ڈرنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، زندگی پیاری نہیں. یہی ہوتا ہے نا، باپ کی پوزیشن کو بیٹے کلیئر کرتے ہیں. حسن مجتبیٰ کو جو اتنا نعوذ باللہ ڈیمیج کیریکٹر بتانے کی کوشش کی گئی، قاسم نے اپنے خون کی قربانی کے ذریعے سے اپنے بابا کے کبھی کرسٹل کلیئر کیریکٹر ہمارے سامنے پیش کیا. یہی وجہ کہ جیسی شہادت کربلا کے میدان میں حسن کے اس لال قاسم کو ملی ہے، ایسی شہادت کربلا کے کسی اور شہید کو نہیں ملی. ام فروہ کا یہ لال 13 برس کا قاسم. 13 برس کی عمر تو بچوں کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، زندگی کے مزے لینے کی عمر ہوتی ہے. لیکن شب عاشور آ گئی. انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم شب عاشور کے مسائل پڑھ رہے ہوں گے، تو جو شب عاشور کی ساری پروسیڈنگ ہے وہ ہو گئی. حسین نے مردوں کا بھی امتحان لے لیا، حسین نے عورتوں کو بھی چیک کر لیا. اب آدھی رات کا وقت گزر چکا ہے، وہ ٹائم آ گیا کہ حسین کو اب مصلی پر بیٹھ کر بس حسین ہے اور اللہ. مصلی پہ آ کے بیٹھے ہیں، خدا آپ کو بار بار کربلا لے جائے. آپ میں سے آلموسٹ ہر آدمی پچھلے 4-5 سال میں کربلا جا چکا ہے. خیمہ گاہ میں آج بھی آقا حسین کا خیمہ موجود ہے، اسی خیمے میں بیٹھے. نمازیں بھی ہو رہی ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اللہ سے باتیں بھی ہو رہی ہیں. آنکھیں بند ہیں، ہاتھ بلند ہیں، چہرہ آسمان کی جانب ہے. حسین کو ایسا لگا کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا. حسین نے ایک بار گردن جھکا کے گردن کو گھما کے دیکھا. کیا دیکھا؟ میرے بھائی حسن کا لال قاسم میرے پہلو میں آ کے بیٹھا. حسین کو اپنے بھائی حسن سے کتنی محبت تھی. یاد رکھیے، جب اتنی محبت اور وہ آدمی نہ رہے تو ساری محبت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی، خاص طور پر اگر وہ بچہ بہت چھوٹا اور یتیم چھوٹا ہو اور یتیم ہو جائے. ایک بار حسین نے دیکھا قاسم، کہا کہ بیٹا قاسم اس وقت آدھی رات کو میرے پاس کیوں آئے؟ یہ وقت تو ایسا ہے کہ تجھے اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے. کربلا کا بیابان ہے، جنگل ہے، تیری ماں خیمے میں اکیلے. کہا چچا ماں ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھجوایا. ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ قاسم بیٹا، میں تو سیدانی نہیں ہوں، غیر خاندان کی ہوں. یہ میری قسمت کھل گئی کہ شادی ہو کے میں فاطمہ کی بہو بنی اور اس گھر میں آ گئی. لیکن بس مجھے یہی ڈر ہے کہ تیری عمر کم ہے، ایسا نہ ہو کل وہ تیر و تلوار دیکھ کر، کٹتی ہوئی گردنیں دیکھ کر تو ڈر جائے اور دنیا کہے کہ حسن کا بیٹا تو ایسا نہ ہوتا، یہ ام فروہ کے خون کی خرابی. میں اتنا کہیں اب آقا سے پوچھ کے بتا دی کہ کیا کل کے مرنے والوں میں تیرا نام ہے کہ تیرا نام نہیں ہے، تاکہ تیری ماں کے دل کو سکون ملے.
ہائے دنیا کی ہر ماں کہتی ہے میرا لال بچ گیا تو مجھے سکون ملے گا، کربلا کی ماں کہتی ہے میرا لال مارا گیا تو مجھے سکون ملے گا۔ ماہی نے تو آپ کے پاس بھجوایا۔ اے محبان اہل بیت، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت خیمہ گاہ کا منظر آ رہا ہوگا نا، وہ ہے ام فروا کا خیمہ، یہ ہے آقا حسین کا خیمہ۔ قاسم آ کے کہتے ہیں تو چچا میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں؟ حسین نے ایک مرتبہ قاسم کو دیکھ کے سوال کیا، حسن مجتبیٰ پہ تہمتیں اور الزام لگانے والوں، یا بنیا کیف عندک الموت، موت کی بات تو کر رہا ہے لیکن موت ہے کیسی تجھے پتا بھی ہے؟ کیا جواب دیا قاسم نے؟ دیکھیں 13 برس کے بچے کا جواب یہی ہونا چاہیے، مولا کی طرح کوئی فلسفیانہ خطبہ دینے کا موقع نہیں ہے۔ کہا کہ احلی من العسل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے موت تو۔ یہ اس حسن کا لال و وارث کہہ رہا ہے جس حسن پہ دنیا نے کیا کیا الزامات موت اور زندگی کے حوالے سے نہ لگا۔ لیکن چچا یہ تو بتائیے کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ آقا نے پھر بھی جواب نہ دیا، بس قاسم کو گلے سے لگا لیا، قاسم کا بدن سونگنے لگا۔ قاسم بیٹا، تجھ میں سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی، ہائے کاش میرا بھائی اس وقت میرے ساتھ کربلا میں میرے سامنے ہوتا، وہ دیکھتا کہ کس طرح سے اس کا بھائی حسین گر گیا۔ لیکن قاسم کو تو ایک ہی فکر ہے، چچا میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کل مرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے۔ اب جو قاسم نے کہا تو حسین کہتے ہیں قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا؟ ارے کل کے مرنے والوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، 13 برس کا قاسم ہے لیکن ہاشمی شہزادہ ہے، جوش میں آ کے انگڑائی لی، کرتے کے بند ٹوٹنے لگے، چچا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو کے اصغر کو شہید کرے گی۔ میرا مظلوم آقا حسین کیسے بتائے کہ قاسم بیٹا تیرا اصغر گہوارے میں نہیں شہید ہوگا، اپنے باپ کی آغوش میں شہید ہوگا۔ قاسم اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اگلا دن عجیب دن، خیموں میں لاشیں آنا شروع ہو گئے، یعنی اصحاب امام مارے گئے۔ اب باری آ گئی بنی ہاشم کے شہزادوں کی، لاشیں آ رہے ہیں۔ جب کوئی لاشا آتا ہے ام فروا تڑپ کے دیکھتی ہے میرا قاسم کہاں ہے؟ قاسم نظر آ گیا، پوچھا بیٹا تو اب تک زندہ؟ یہاں تک کہ جب اون و محمد کے لاشیں آ گئے، اب جو قاسم ماں کے سامنے آئے، ام فروا نے ناراض ہو کے منہ پھیر لیا۔ قاسم نے گھبرا کے کہا اماں تو مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ کہا تو نے مجھے کتنا شرمندہ کر دیا، ارے میری شہزادی زینب کے لال مارے گئے، میرا بیٹا میرا قاسم اب تک زندہ ہے۔ قاسم نے ہاتھ جوڑے اور کہا اماں کسی سے پوچھ لے، ہر بار چچا کے پاس جاتا ہوں لیکن میرا چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا، میں کروں تو کیا کروں؟ اب یہاں 2 روایتیں، ایک تعویذ والی روایت ہے وہ بھی آپ سنتے ہیں، دوسری میں نے اپنے استاد سے سنی۔ ام فروا نے جو یہ سنا تو ایک مرتبہ قاسم کے بازو کو تھاما اور زینب کبریٰ کے پاس آئیں۔ اچھا زینب کبریٰ وہ خاتون ہے کہ سارے عرب کی عورتیں اپنی حاجتیں لے کے زینب کے پاس آتی۔ علی کے زمانے سے دستور اور طریقہ یہ تھا کہ عورتوں کی مشکل کشا تو زینب، لیکن زینب کو بڑی تمنا تھی کہ خاندان والے بھی آتے ہیں، محلے والے بھی آتے ہیں، عرب کی عام عورتیں بھی آتی ہیں، میرے بھائی حسن کی بیوہ ام فروا نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ اکثر کہا کرتی تھی ام فروا میری بڑی تمنا ہے، سب میرے پاس آتے ہیں اور تو نے آج تک کچھ نہیں مانگا۔ ام فروا نے کہا شہزادی جس گھرانے میں بغیر مانگے سب مل جائے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج قاسم کا بازو تھام کے گئیں اور کہا شہزادی زینب آپ کی بیوہ بھاوج آج آپ کے دروازے پہ سوالی بن کے آئی ہے، ایک سوال ہے کیا آج آپ میری حاجت پوری کریں گی؟ زینب تو کب سے تڑپ رہی، بے اختیار کہا کہ ام فروا ارے میں تو انتظار کر رہی تھی کبھی کچھ مانگ، بتا کیا مانگے گی؟ تو شہزادی وعدہ کرے میری حاجت پوری کریں گی۔ زینب نے کہا علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے، حاجت کیا؟ کہا میرے قاسم کو مقتل میں جا کے مرنے کی اجازت دلوا دیجیے۔ کیا زینب کو اپنا بھائی حسن یاد نہیں؟ جتنی حسین سے محبت ہے زینب کو اتنی ہی محبت حسن سے۔
سر سے پیر تک ام فروا کو دیکھا، کہا مانگا بھی تو نے تو کیا مانگا؟ ارے میں کس دل سے تیری یہ حاجت پوری کروں؟ ام فروا نے کہا لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا۔ زینب نے فضہ کے ذریعے حسین کو بلایا اور کہا بھیا تیری بہنیں خواہش کر رہی، زینب کی خواہش ہے میرے قاسم کو مقتل میں جانے دے۔ حسین نے کہا زینب یہ تم کہہ رہی؟ بھیا حسن یاد ہے نا؟ کہا کیا کروں، وعدہ کر چکی ہوں ام فروا سے، میرا وعدہ تجھے بچانا ہے۔ حسین نے کہا اچھا قاسم بیٹا مقتل میں جانے کی تیاری کر۔ ام فروا نے ایک مرتبہ روکا اور کہا کہ شہزادی ایک زحمت اور دینا، اور یہ کہہ کہ ایک امامہ زینب کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ قاسم کے بابا حسن مجتبیٰ کا امامہ، میرا دل چاہتا ہے میرا آقا حسین اپنے ہاتھ سے قاسم کو یہ امامہ پہنا کے میدان میں بھیجے، ہے تو بہت چھوٹا مگر حسن کا لال ہے، باپ کی شان کے ساتھ جائے، آج اسے اپنے باپ پہ لگنے والے الزامات کا جواب بھی دینا، یہ میرا جملہ ہے، باپ بن کے جائے، حسن مجتبیٰ کی شان کے ساتھ جائے۔ ایک بار اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، حسین و عباس نے مل کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، مگر ہے حسن کا بیٹا، ہے شیر خدا کا پوتا، ایسا جہاد کیا وہ شامی پہلوان کے 7 جوان بیٹے قاسم کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے، آخر میں خود وہ آیا اور قاسم نے حملہ کیا، ایک مرتبہ پکار کے کہتا ہے ارے میری فوج والوں آ کے مجھے بچاؤ، ادھر فوج والے دوڑے، قاسم پہ 30,000 کی فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا، 13 برس کا گل بدن، 30,000 کا حملہ۔ ایک بار قاسم نے پلٹ کے آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ مقتل میں لکھا ہے یہ آواز کئی شہیدوں نے دی تھی مگر اتنی تیزی سے حسین کسی کی آواز سن کے نہ دوڑے جو قاسم کی آواز سن کے دوڑے، اتنے جلدی پہنچے کہ لشکر یزید بھی نہیں سوچ سکتا تھا، گھبرا گئے، دائیں طرف کے گھوڑے سوار بائیں طرف گئے، بائیں طرف کے گھوڑے سوار دائیں طرف گئے، اور قاسم جو زمین کربلا پہ گر چکا ہے، یہ سارے گھوڑے سوار قاسم کے بدن پر سے گزرے۔ ایک کتاب میں نے دیکھا امام زمانہ قاسم کو سلام کر رہے، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں، اور حسین قاسم کے سراہنے گئے۔ ایک مرتبہ کا بیٹا تیرے چچا کے لیے یہ کتنا مشکل وقت ہے، تو نے پکارا اور میں وقت پہ نہ آ سکا۔ قاسم نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ کہا بابا آپ آ گئے، میرا سلام لیجئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آخر قاسم نے حسین کو دیکھ کے بابا کیوں کہا؟ کیا موت کی وجہ سے قاسم بھول گئے کہ یہ حسین ہے؟ نہیں، ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، خیمے سے حسین دوڑ کے آئے، اور جنت البقیع سے حسن مجتبیٰ دوڑ کے آئے ہوں گے، اے میرے لال، اے میرے قاسم گھبرا نہیں، تیرا بابا تجھے سہارا دینے آ رہا ہے۔ اور دونوں بھائی ایک وقت میں قاسم کے سر آنے پہنچے۔ حسن کا لال بدن ٹکڑے ٹکڑے، حسین نے عبا بچھائی، قاسم کا بدن اس پہ جمع کیا، عبا لے کے خیمے کی جانب چلے، لیکن وہ لاشا سلامت تو ہے نہیں نا، خیمے کے دروازے پہ رک گئے۔ ہر شہید کا لاشا لے کر حسین خیمے کے اندر جاتے، وہاں بیویاں انتظار کر رہی ہیں، لاشا آنے والا ہے لیکن لاشا نہیں آیا، وہ حسین کے آنے کی آواز تو آئی، پیروں کی آواز، در خیمہ پہ رک گئی۔ زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ در خیمہ پر پہنچی اور گھبرا کے کہا بھیا قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ تیرے ہاتھ تو خالی نظر آ رہے۔ حسین نے ابا کی طرف اشارہ کیا اور کہا زینب بہن میرا قاسم اس ابا کے اندر ہے، لیکن دیکھو آہستہ بولو، ایسا نہ ہو کہ ام فروا سن لے، کوئی ماں اپنے لال کی حالت ایسی تو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ام فروا تو زینب کے پیچھے پیچھے ہی تھی، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا آقا ذرا مجھے دکھا تو دیں میرا قاسم کس حالت میں ہے۔ اب حسین نے ابا کھولی، ماں نے بدن کے ٹکڑے دیکھے اور ایک بار آواز دی اے شہزادی زینب، اے کلثوم، اے رباب، اے لیلا، اے رقیہ، سب آ کے مجھے مبارکباد دو، ارے آج کربلا کے میدان میں میری قربانی تو سب سے زیادہ کام آئی۔ اجرکم اللہ۔ حسن کے اس گلبدن قاسم کا واسطہ ام فروا کی زندگی بھر کی امیدوں کے مرکز اس قاسم کے پامال لاشے کا واسطہ، فاطمہ زہرا کے پوتے کا واسطہ، قاسم کے ماننے والے
خدا ان کے اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی اولادوں کو سلامت رکھے. غم حسین کے علاوہ ہمیں ہر غم سے محفوظ فرمائے اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تھام کے رہ جائے گی رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی. آئیں گے جو لاش کے ٹکڑے نظر، آئیں گے جو لاش کے ٹکڑے نظر، آئیں گے جو لاش کے ٹکڑے نظر، آس سے ماں دیکھتی رہ جائے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی. صحرا باندھا تھا بڑے ارمانوں سے، صحرا باندھا تھا بڑے ارمانوں سے، صحرا باندھا تھا بڑے ارمانوں سے، کیا خبر تھی ہر کلی مرجھائے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی. ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سارا بدن، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سارا بدن، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سارا بدن، کس طرح میت تیری اٹھ پائے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی. دے نہ پائے گی کفن مجبور ماں، دے نہ پائے گی کفن مجبور ماں، دے نہ پائے گی کفن مجبور ماں، بے کس و مجبور ماں مر جائے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی. ماں تمہیں ڈھونڈے گی قاسم اب کہاں، ماں تمہیں ڈھونڈے گی قاسم اب کہاں، ماں تمہیں ڈھونڈے گی قاسم اب کہاں، یاد تیری جس گھڑی تڑ پائے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی. میں پکاروں گی کسے وقت مدد، میں پکاروں گی کسے وقت مدد، میں پکاروں گی کسے وقت مدد، سر سے جب چادر اتاری جائے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی. ماں نے پالا تھا تمہیں کیا اس لیے، ماں نے پالا تھا تمہیں کیا اس لیے، ماں نے پالا تھا تمہیں کیا اس لیے، ہر تمنا دل میں ہی رہ جائے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی. کربلا جائے گا عابد بھی ضرور، کربلا جائے گا عابد بھی ضرور، کربلا جائے گا عابد بھی ضرور، ہے تمنا ایک دن بر آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، رن سے جب قاسم کی میت آئے گی.
بابا سے کہا اپنے بھیجا نہ کسی کو، لے جائے جو مجھ کو راہ ہی تکا کرتی ہے۔ بھیا تیری خواہر سب خون میں تر ہو گئے، سب خون میں تر ہو گئے۔ ماں کہتی تھی رو کر، قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر، قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر۔ 18 برس پال کے کھویا تمہیں بن میں، ٹکڑوں میں بدن بٹ گیا قاسم تیرا رن میں۔ کس منہ سے وطن جائے گی، کس منہ سے وطن جائے گی، بیٹا تیری مادر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر، قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر۔ ہوتا ہے جوان لال تو دن پھرتے ہیں ماں کے، تم دونوں نے کھائے ہیں مگر زخم سینہ کے۔ ماں پھرتی ہے اب ٹھوکرے، ماں پھرتی ہے اب ٹھوکرے، کھاتی ہوئی در در قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر، قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر۔ وہ چاند سا سینہ، وہ سینہ زہر میں ڈوبی، وہ پھول سے ہاتھوں میں سجی موت کی مہندی۔ انسان تو کیا پھوٹ کے، انسان تو کیا پھوٹ کے رونے لگے پتھر، قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر، قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر۔ پرواں کا جگر ایک تھا، ایک پرواں کا جگر ایک تھا، تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر، قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر۔ قاسم کا بدن اور علی اکبر کا کلیجہ، صابر نے دامن میں کچھ اس طرح اٹھایا، جس طرح کوئی پھول رکھے، جس طرح کوئی پھول رکھے، خاک سے چن کر قاسم بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے۔ ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفائے عباس 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 عباس۔ بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا آقا ام
البنین ماں ہے، ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے۔ تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے، پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجرے، صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے۔ اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا قاضی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، تقدیر کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائے، اشکوں کے التجا ہم غازی تجھے سنائے، بیمار سر کے زخموں کا واسطہ ہے، جتنے بھی کچھ دل ہے مولا شفا وہ پائے۔ دل کے مراد غازی تیرے علم سے پائے، روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئے، زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، فضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے۔